السلام علیکم، میں ہوں فائزہ اختر اور آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، فائن ہوں گے، شائن ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ رمضان مبارک خوبصورت مہینہ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات کروں گی کہ پولیٹیکل حوالے سے میری ویڈیوز انشاءاللہ نیکسٹ کی آتی رہیں گی اور ہماری بات چیت ہوتی رہے گی، لیکن رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کیوں نہ کوئی چھوٹی چھوٹی اچھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں، کچھ اس طرح کی ڈسکشن ہو جس سے آپ اور میں کچھ سیکھ سکیں اور کچھ ہماری کمیونیکیشن ہو سکے، میں اس سائڈ پہ اور آپ کیمرے کی اس سائڈ پہ۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری باتوں کو اور میری ویڈیوز کو زیادہ نہیں سن سکتے مگر 5 7 10 منٹ ضرور دیکھیے تاکہ میری وہ جو ایک محنت ہے، کاوش ہے، وہ رنگ لا سکے، آپ کے رویوں میں تبدیلی ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی۔ بہت ایک کامن سی بات ہے کہ جن معاشروں کے اندر اخلاقی پذیرائی ہوتی ہے اور وہ معاشرے کس طرح کے ہوتے ہیں، اور جو معاشرے اخلاقی تنزلی کا شکار ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ ہم نے بہت ساری جگہوں پہ، بہت سارے ملکوں کے اندر، بہت ساری سوسائٹیز کے اندر اور بہت پرانے وقتوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ اگر ہم ویسے بات بھی کر لیں کہ اگر ہم میز کے اوپر سے رشوت لے رہے ہیں یا میز کے نیچے سے لے رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ غلط کر رہے ہیں بھیا، اندر سے ضمیر کی آواز آ جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں اس کی دوسری ایگزامپل کوٹ کروں تو ہم اگر دیوار بنا رہے ہوتے ہیں، مکان کی دیوار رکھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہم ساتھ والے پڑوسی کی 2 انچ کی دیوار ساتھ اپنے اس میں شامل کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم 2 نمبری کر رہے ہیں، ضمیر کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ یہ ہر بندے کو پتہ ہے، ہر انسان کے اندر اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے جب وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے۔ یہ باتیں بہت کامن سی لگیں گی لیکن یہی باتیں ہماری پوری پرسنالٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں ان فرنٹ آف ورلڈ اور سب کے سامنے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کسی یتیم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی مفلس کو دپڑ مارتے ہیں تو ہمارا ضمیر ہمیں بولتا ہے کہ یار تم نے غلط کیا۔ تو اچھائی اور برائی، غلط اور صحیح کا ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر ہم اس چیز کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اس چیز کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں اچھائی اور برائی کا پتہ ہونے کی، ڈیفینیشن کی پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم وہ کام کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جو ہے ایمان والے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ جب تم نیکی کر کے تمہیں خوشی محسوس ہونے لگے اور برائی سے نفرت ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تم مومن ہو۔ لیکن ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو برائی کرنے کے بعد بھی سکون مل رہا ہوتا ہے، جن کو زیادتی کرنے کے بعد بھی سکون مل رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ بڑے ایک تکبر، غرور اور ایک اس سے بھرے ہوئے انداز میں بولتے ہیں کہ ہاں میں نے تو یہ کمال کر دیا، اس کے ساتھ یہ کیا، میں نے ایسے جواب دیا اس کو۔ وہ ہم زیادتی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم تکبر میں مبتلا آ رہے ہوتے ہیں، ہم ڈیٹ کے عروج پہ جا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس چیز کی سمجھ اس ٹائم پہ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رویوں کا محاسبہ کریں، ہمیں اپنے رویوں کا محاسبہ کرنے کے لیے اپنی طرف آنا چاہیے، اپنے ضمیر کی عدالت میں جانا چاہیے، تبھی ہم اپنے رویوں کی، اپنے شخصیت کی اصلاح کر پائیں گے، ورنہ مشکل ہے کہ ہم اس سوسائٹی میں اچھے طریقے سے ایک ایز اے فرد ہم یہاں پہ سروائیو کر سکیں۔ ہم اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے پلاٹوں کی اور بڑے بڑی زمینوں کی، محلوں کی باتیں کرتے ہیں لیکن ہم اپنے بچوں کو اچھی تربیت نہیں دے پا رہے، ہم ان کو یہ نہیں بتا رہے کہ اچھی اور بری چیز کیا ہے اور تم کو کیسے اس چیز سے دور رہنا ہے، کیسے اپنے آپ کو اچھا رکھنا ہے، کیسے خود پہ کنٹرول کرنا ہے، ہم نہیں بتاتے۔ جب ہم ان کو لالچ دیں گے تو ان کے اندر ہوس، ہرس پیدا ہوگی، جب ہرس پیدا ہوگی تو برائیاں جنم لیں گی، ان کی خواہشات پوری نہیں ہوگی تو وہ اپنی جو چیز ان کو دی گئی ہے اس پہ خوش نہیں رہیں گے، وہ مزید کس سے مزید تر کی تلاش میں رہیں گے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجیے گا، یہی ہماری رسپانسبلٹی ہے اس سوسائٹی کے اندر۔ اور اس کے بعد میں ایک بہت امپارٹنٹ بات جو کرنا چاہوں گی حسن اخلاق کے حوالے سے کہ اخلاقیات کتنے ضروری ہیں۔ ایک اچھے جو معاشرے ہیں، ایک اچھے جو خاندان ہیں، وہ ایک جو اچھے خاندان ہیں وہ اچھے معاشرے جنم دیتے ہیں، اور اچھے معاشرے پوری کنٹری کو، پوری ورلڈ کو، پوری سوسائٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔
تو وہ اسی طریقے سے اچھے ہوں گے کہ جب ہمارے رویے، ہماری زبان میں مٹھاس ہوگی. ہم راہ چلتے ہمسایوں کو، بزرگوں کو کس طرح سے ہمارا جو انداز تکلم ہے وہ کیسا ہے، وہ ہمارا دین تو دنیا کا کوئی معاشرہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. لیکن افسوس کہ ہم اسی چیز کے ساتھ زندہ ہیں اور اسی طریقے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. ہمارے رویوں میں تلخیاں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمارے رویوں میں اس طرح مٹھاس ہو، اس قدر جمال ہو کہ وہ دوسرے کی روح کے اندر اتر جائے. اور تاکہ ہم جب قیامت بھی جائیں تو ہمارا جو حسن اخلاق ہے اس کا پلڑا بھاری ہو، جس سے ہماری بخشش ہو. تو یہ چھوٹی سی بات تھی، چھوٹی سی ڈسکشن تھی، جس کا امپیکٹ بہت زیادہ بھی آ سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے اگر میرے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے. تو میری ویڈیوز کو لائک کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.